ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ وقال اللہ تعالی اذن قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ وقال اللہ تعالی اذن لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة فلم یضاحی فلا یقربن مصلانا۔ رواہ ابن ماجہ و مسند احمد۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں عبادات کا جو مقصد ہے، جس میں قربانی بھی ہے، جس میں نماز بھی ہے اور بہت ساری عبادتیں ہیں، اور ہر عبادت کا ایک مقصد ہے، لیکن وہ مقصد فوت ہو گیا بہت سارے نمازیوں سے، بہت سارے قربانی دینے والوں سے۔ تو مقصد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے علامہ اقبال نے دو اشعار میں ایک طرح سے امت مسلمہ کو ایک اہم پیغام دیا ہے۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ نماز بھی باقی ہے، روزہ بھی باقی ہے، قربانی بھی باقی ہے، لیکن اس میں اسلام کی روح باقی نہیں ہے۔ اے مسلم، اس میں تیری روح جو اسلام کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی سے پیدا ہوتی ہے، خوف خدا سے پیدا ہوتی ہے، تو وہ روح اس میں باقی نہیں ہے۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم قربانی سے بالکل قریب ہے، اور حج کے ایام بھی ایک طرح سے اس وقت جاری ہے۔ تو حج اور قربانی کی مناسبت سے تعلیم اور تربیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ قربانی کی جو تاریخ اور تحریک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، تو قربانی کی قرآنی تاریخ اور تحریک کیا ہے، اور اس تاریخ اور تحریک سے ہمارا کس حد تک تعلق اور رشتہ جڑا ہوا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے جتنی عبادتیں فرض کی ہے، وہ یوں ہی فرض نہیں کی ہے، وہ عین ضرورت کے مطابق ہے۔ کچھ چیزیں تو انسان کے جسمانی ضرورت کے لیے ہوتی ہے، اور وہ تمام چیزیں انسان استعمال کرتے ہیں کہ جس سے جسموں کو تقویت حاصل ہوتی ہے، غذا حاصل ہوتی ہے، لیکن انسان صرف وہ جسم کا ہی مادہ نہیں ہے، جسم ہی کا وہ صرف وہ پتلا نہیں ہے، بلکہ اس میں روح بھی ہے،
اور روح کی غذا وہ اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے، اللہ کے کلام سے نکلی ہے۔ روح چونکہ اللہ کے پھونکنے سے پیدا ہوئی ہے، وَنَفَخْتُ فِي مِن روحی، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک مقام پر فرشتوں سے خطاب کر کے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِي مِن روحی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں پھونک ماروں تو سجدے میں گر جانا ہوں۔ یعنی گویا کہ وہ مٹی کے پتلے میں جو جان پیدا ہوئی ہے، روح پیدا ہوئی ہے، اللہ کے پھونک مارنے سے پیدا ہوئی ہے۔ تو روح کی غذا یہ مٹی سے نہیں حاصل ہوتی، وہ وہیں سے حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے منہ سے کلام نکلا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا تعارف یہ کلام اللہ، اللہ کا کلام جو اللہ کے منہ سے نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عمومی ہدایت کے لیے کہ وہ روحانی لحاظ سے بھی زندہ رہے ایک وسیع انتظام کیا ہے، اور دن میں سے 5 مرتبہ اذانوں کے ذریعے سے وہ دعوت یاد بھی دلائی گئی ہے، لیکن اس میں تو لوگوں کو اختیار ہے، چاہے وہ اللہ اکبر کو قبول کرے یا نہ کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کو قبول کرے یا نہ کرے، اشہد ان محمد رسول اللہ کو قبول کرے یا نہ کرے، حی علی الصلاۃ کو قبول کرے یا نہ کرے، حی علی الفلاح کو قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ تو غیر مسلموں کو، عام انسانوں کو اختیار حاصل ہے، لیکن اہل ایمان کو پابند کیا گیا، اہل ایمان کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا گیا کہ وہ اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر سے دے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ سے دے، تبھی اس کی روح زندہ رہ سکتی ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی تقویت پہنچانے کا انتظام یومیہ نصاب کے ذریعے سے کیا ہے، ہفتے واری نصاب کے ذریعے سے کیا ہے، جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں، لیکن کچھ اور اعمال ہیں، اور انہی اعمال میں قربانی کا عمل ہے، جو جانوروں کے گلے پر چھری رکھ کر دی جاتی ہے، تو اس کی ایک تاریخ ہے۔ ویسے قربانی کی اتنی تاریخ ہے جتنا انسان کی تاریخ ہے یا اسلام کی تاریخ ہے۔ سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی 2 بیٹوں کی قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سامنے یہود بھی مخاطب دے، نصارہ مخاطب دے، مشرکین مخاطب دے، یعنی گویا کہ ایمان والے اور غیر ایمان والے سب مخاطب ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ، 2 بیٹوں کی خبر سنا دیجئے۔ دونوں نے قربانی پیش کی۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، قربانی کا لفظ عربی کا لفظ ہے، قرب سے بنا ہے، اللہ کی نزدیکی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس کو قربانی کہتے ہیں، اور یہ اس کو قربانی اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے قریب کرنے والی یہ چیز ہے۔ سورہ واقعہ میں اسی سے مقربون کا لفظ بنا ہے، مقربون جو اللہ کے بہت زیادہ برگزیدہ ہیں اور قریبی ہیں، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ جو انسانوں کی 3 قسمیں سورہ واقعہ میں بیان کی گئی ہے، ان میں سے 2 قسمیں تو جنتیوں کی ہے، اور پہلے یعنی اعلیٰ درجے کے جنتی جن کا تعارف اللہ تعالیٰ نے سابقون کی حیثیت سے پیش کیا کہ والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے، اور کیا ہی بہتر انجام ہے آگے بڑھنے والوں کا۔ دنیا میں نیکی کے کاموں میں وہ چونکہ آگے رہتے تھے، اس لیے جنت میں بھی ان کو جو مقام دیا جائے گا وہ سابقون اولئک المقربون، اور دراصل یہ مقرب ہے، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی ان کو حاصل ہے،
تو قربانی کو اس لیے بھی قربانی کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ خود بخود قربانی سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو جائے گا، خود بخود نماز سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو جائے گا، خود بخود نیک اعمال کرنے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو جائے گا۔ نیت ضروری ہے اس کے لیے کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، اللہ کی رضا خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ نیت جتنی زیادہ اس کی قوی ہوگی، مضبوط ہوگی، تو اس کو پھر یہ چیز اتنی زیادہ ملے گی، اللہ کا قرب۔ تو دونوں نے اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی پیش کی، لیکن فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کیا قربانی انہوں نے پیش کی تھی اور اس کی غرض و غایت کیا بنی تھی؟ مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں جو لکھا ہے تو اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا ایک طرح سے یہ پہلا انسانی جوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی نسل بھی بڑھانا تھا، تو اب ظاہر بات ہے کہ نسل بڑھانے کے لیے یہ ازدواجی تعلق ضروری ہے، باپ اور بیٹے کا رشتہ ضروری ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظم قائم کیا تھا وہ یہ کہ حضرت حوا کو ایک ساتھ دو اولادیں ہوتی تھی، ایک لڑکا اور لڑکی۔ اب یہ دونوں کے درمیان میں تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا، لیکن انسانوں کی آبادی بڑھانا مقصود تھی، تو اس کے بعد جو ایک لڑکا اور لڑکی ہوتی تھی وہ دونوں کے درمیان میں رشتہ ہو سکتا تھا۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ان کے درمیان میں تو نہیں ہوگا نکاح، رشتہ نہیں ہوگا، لیکن جو الگ سے ہوا تو اس میں جو ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوئی ان سے ان کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اور بھی مفسرین نے بات لکھی کہ قابل اور حابل جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، تو قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تو وہ خوبصورت تھی اور قابل اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرمان منشا کے مطابق اللہ کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے قابل سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اس کا نکاح حابل سے ہو سکتا تھا، اور حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تو اس سے قابل کا نکاح ہو سکتا تھا، لیکن قابل اس پر بضد رہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اطمینان دلانے کے لیے کہا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو۔ حابل چونکہ اپنے موقف میں صحیح تھا، اس نے خوش دلی کے ساتھ ایک دمبا یا بھیڑ قربانی اللہ کے لیے پیش کیا، وہ قربانی قبول ہو گئی۔ قبولیت کی ایک علامت یہ تھی کہ اللہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو وہ چیز ختم ہو جل جاتی تھی۔ قابل چونکہ اپنے موقف میں غلط تھا اپنی رائے میں، تو ایک تو اس نے بے دلی کے ساتھ قربانی پیش کی، جو کچھ اناج کھیتی سے اس کو حاصل ہوا تھا، لیکن حسد اور جلن کی تاریخ کا آغاز بھی یہیں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے جو کام انجام دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، چونکہ ابلیس کو قیامت تک کے لیے ڈھیل اور مہلت دی گئی، اس لیے وہ بہکاتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھی اس نے بہکایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کی توبہ تو قبول کر لی، لیکن بعد میں حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر آنے کے بعد شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی شیطان نے بہکایا، اور سب سے پہلا شکار بنایا اس نے قابل کو۔ بہکانے کا جو حربہ ابلیس نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا وہی ہتھیار اور حربہ وہ دیتا ہے۔ ابلیس کے دو بڑے ہتھیار ہیں اور وہی دو بڑے ہتھیاروں سے وہ کام لیتا ہے، اور آج بھی دنیا میں یہی دو بڑے ہتھیار ہیں
اسلام کے سلسلے میں، امت مسلمہ کے سلسلے میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے سلسلے میں رکاوٹ کا باعث، دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں ایمان قبول کرنے کے باوجود وہ دو ہتھیار جو ابلیس کے ہتھیار ہیں، اور اس سے اپنے آپ کو جس طرح سے پاک اور صاف کرنا چاہیے تھا، امت مسلمہ نے پاک اور صاف نہیں کیا، اپنے آپ کو دور نہیں رکھا۔ پہلا ہتھیار ہے تکبر کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا، اور دوسرا ہتھیار ہے حسد اور جلن کا۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہوئی تھی نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اللہ کا حکم ہونے کے باوجود، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر میں آ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، اور حسد اور جلن اپنے اندر پیدا کر لیا کہ آدم تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، تو مٹی کے سامنے آگ کیسے جھک سکتی ہے؟ تو قابل کو بھی اس نے اسی حسد اور جلن کا اس نے شکار بنایا۔ ہونا تو یہ بھی چاہیے تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ جب حابل کی قربانی قبول ہوئی تو قابل کو کچھ احساس ہوتا، اور وہ یہ کہتا کہ تیرے اندر ایسی کون سی خوبی ہے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ لیکن شیطان نے اس کو مزید دشمنی پر آمادہ کیا، اور اس نے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ تو حابل نے جو جواب دیا آدم علیہ السلام کے لڑکے نے، فرما بردار لڑکے نے، انما یتقبل اللہ من المتقین، میں نے اس موضوع کے تحت یہ تذکرہ اس لیے بھی لایا ہوں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی کا تذکرہ ہے نا اس میں بھی، اور عام جو قربانیوں کا جو حکم دیا گیا اس میں بھی یہی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن تقوی پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر بھی تقوی تھا حابل کا، اور حابل نے وہی بات کہی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے، متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، ان کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ بہرحال یہ قربانی کی جو تاریخ ہے اب یہ آگے بڑھتی ہے، حسد اور جلن کی تاریخ بھی آگے بڑھتی ہے، اور دین اور ایمان کے لیے قربانیوں کی تاریخ بھی آگے بڑھتی ہے۔ براہ راست یہ جو قربانیاں آج جو دنیا میں انجام دی جاتی ہے، یہ قربانی کا جو تاریخی تصور ہے اور جو تاریخی تعلق ہے، قرآنی تعلق بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور تاریخ کا تعلق بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ، یہ گویا کہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے اس قربانی کا تعلق اور رشتہ جڑا ہوا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی دشمنی، قوم کی دشمنی، وقت کے اقتدار کی دشمنی، اور پھر آخری عمر میں اولاد پیدا ہوتی ہے، دعا کے بعد، آرزو اور تمنا کے بعد، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فبشرناہ بغلام علیم، ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی، بچے کی خوشخبری دی، اور جب وہ بچہ پہنچا فلما بلغ معہ السعی، جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، کچھ کرنے کی عمر کو پہنچا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا حکم ایک طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ہمارے نام پر اس کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ کام کیسے آسان ہوا؟ تنے تنا ہونے کے باوجود باپ کی دشمنی مخالفت مول لینا، قوم کی دشمنی مخالفت مول لینا، وقت کے اقتدار کی دشمنی مخالفت مول لینا، بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے
آرزو اور تمنائیں وابستہ ہوتی ہیں، اور خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بہت ساری امیدیں وابستہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آسانی کے ساتھ بغیر پس و پیش کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جانا، اس کے پیچھے کون سا عمل تھا؟ وہ عمل قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، وہ ہے اللہ کی بڑائی، اللہ کے حکم کی برتری کو ماننا۔ تقویٰ تقویٰ ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن تقویٰ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تقویٰ اللہ کی تکبیر سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کو بڑا ماننے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سب سے بڑا نہ مانیں، اللہ کے عذاب کو سب سے بڑا نہ سمجھے، اللہ کی پکڑ کو سب سے بڑی پکڑ نہ سمجھے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہوا، تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کا اقتدار ہے آسمانوں اور زمین پر۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں 7 آسمان 7 زمین، دنیا کی تمام چیزیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا، اللہ کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبول کیا تھا، تسلیم کیا تھا، اللہ کے حکموں کو سب سے بڑا سمجھ لیا تھا، تو پھر اللہ سے ڈرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا خوشنودی آسان ہو جاتی ہے۔ جب تک کہ اللہ کے حکموں کو ہم بڑا نہیں سمجھیں گے، اللہ کے عذاب کو بڑا نہیں سمجھیں گے، اللہ کے انعام کو بڑا نہیں سمجھیں گے، اللہ کے اقتدار کو دنیا والوں کے اقتدار سے بڑا اقتدار نہیں سمجھیں گے، تو تقویٰ یہ تقوی کا صرف لفظ باقی رہے گا، یہ صرف وہ دل کے بہلاوے کی چیز رہے گی۔ مثال کے ذریعے سے دنیا میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو بڑا مان لیا، جیسا دنیا کے تو اور بھی بہت ساری مثالیں، لوگوں نے مودی کو بڑا مان لیا، تو اب الگ سے مودی سے ڈرو، مودی کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو، بولنے کی ضرورت نہیں نا، بس کافی ہے کہ میں نے مودی کو بڑا مان لیا، پورے ہندوستان میں اس کا اقتدار چلتا ہے، تو مودی سے ڈرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن یہ بہت چھوٹے ہیں، یہ اللہ کے سامنے یہ مودی کی اور ٹرمپ کی اور جتنے بھی بڑے چاہے مسلم حکمراں ہو یا غیر مسلم حکمراں ہو، ان کا اقتدار بہت محدود ہے، ان کی جیلیں بہت محدود ہے، ان کی پکڑ بھی بہت محدود ہے، ان کے انعامات بھی بہت محدود ہے، ٹیم پر واری ہے، وہ خود اللہ کی گرفت میں ہے۔ ماضی کے جتنے بڑے بڑے حکمراں تھے، فرعون پر بھی اللہ کا حکم چلتا تھا، قوم عاد اور قوم سمود جو طاقتور قومیں تھی، ان پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی چلتی تھی، صرف اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کا اختیار دیا تھا، ان کو مہلت دی تھی۔ لیکن ماضی میں جتنے بڑے بڑے حکمراں گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، ان تمام پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے حکمراں ہیں، جو اللہ کے سامنے بے بس ہے، لاچار ہے، تو آج لوگ ان سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کے حکموں کو تو بڑا سمجھتے لیکن اللہ کے حکموں کو بڑا نہیں سمجھتے۔ قربانی کا مقصد اور قربانی کی تاریخ یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے سے اور ان کے طرز عمل سے، ان کی فکر سے جڑے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تحریک سے ہم جڑے، اور اللہ کے حکم کی بڑائی ہم پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے روزانہ کا نصاب و نظام دیا ہے، اور خاص طور سے یہ قربانی کے موقع سے بھی 9 ذی الحج کی فجر سے اس عبادت کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ جب تک کہ میری بڑائی لوگوں کے ذہن اور دماغوں میں پیدا نہیں ہوگی،
مجھ سے وہ نہیں ڈر سکتے، میرا تقوی ان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، خاص طور سے یہ ایام تشریق میں ہر فرض نمازوں کے بعد یہ تکبیر جو دہرائی جاتی ہے، وہ اسی لیے کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کے حکم کی بڑائی کا نقش ہمارے ذہن اور دماغوں پر قائم ہو۔ اور یہ تو سال میں آنے والی چیزیں، روزانہ کا جو نصاب تعلیم اور نظام تعلیم تربیت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ تقوی کے حصول کے لیے دیا ہے۔ ایک ہی اذان میں 6 مرتبہ اللہ کی بڑائی کی دعوت اور بات، وہ کیوں ہے؟ ہمارے دل کے اندر اللہ کی بڑائی پیدا ہو۔ ایک ہی رکعت میں 15 مرتبہ اللہ کی بڑائی کی دعوت، تعلیم اور تربیت، وہ کیوں ہے؟ مقصد ہے اللہ کی تکبیر۔ اللہ کی تکبیر اور بڑائی جب زندگی میں آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بڑائی، اللہ کی تکبیر کو اپنی زندگی میں داخل کیا تھا، اور امت مسلمہ کے حوالے سے بھی، قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ جو دعوت کے لحاظ سے سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، وہ وحی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی، وہ تو ایک طرح سے اس میں اللہ کا تعارف تھا رب کی حیثیت سے، لیکن دعوتی لحاظ سے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ تو قربانی کے تاریخ اور قربانی کے عمل میں ہم اس تحریک اور تاریخ کو نظر انداز نہ کریں۔ اس لیے جانوروں کے ذبح کے عمل کے حوالے سے قرآن مجید کی 2 مقام کی 2 آیتیں خاص طور سے ذبح کرنے والے کے لیے مسنون ہیں، سننے والوں کے لیے جو موجود ہے ان کے لیے بھی مسنون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جانور ذبح کرتے تھے، آپ نے ہاتھوں سے اپنے جانور کو ذبح کیا، تو حدیث میں وہ موجود ہے آپ کا کردار، طرز عمل، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور زندگی کے حوالے سے، اور اس موقع کی آیت ہے کہ جب کہ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستاروں کی پوجا پرستش، چاند کی پوجا پرستش، سورج کی پوجا پرستش کرنے کے لیے کہا، اور ان سے ڈرایا کہ تم نے اگر ان کی پوجا پرستش نہیں کی تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تینوں چیزوں پر غور و فکر کی نظر ڈالی، اور پھر تجزیے کے طور پر، نتیجے کے طور پر جو چیز پیش کی وہ ہے یہ، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری اور بیزار ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ اور اس موقع کی آیت، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے آپ کو متوجہ کر لیا، میں نے اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو میں نے پھیر لیا اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض حنیفا، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ تبرک کے کلمات نہیں ہیں، یہ صرف وہ تلاوت کے کلمات نہیں ہیں، یہ تعلیم اور تربیت کے کلمات ہیں۔ یہ ہے قربانی کا مقصد، کہ زندگی کے تمام معاملات میں ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ حنیف کے معنی ہوتے یکسو ہو جانا، تمام چیزوں سے کٹ جانا اور ایک اللہ کا ہو کر ہو جانا، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک طرح سے اہم صفاتی نام ہے۔ پھر سورہ انعام ہی کی دوسری آیت جو قربانی کے موقع سے، ذبح کے عمل کے موقع سے رکھی گئی ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کردار سے اس آیت کا تعلق ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت
للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ قربانی کا ایک اہم اور بنیادی مقصد ہے۔ نماز میں ویسے پوری تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، تو میری نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، وہ مماتی محیایا و مماتی، اور میری پوری زندگی، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ زندگی کا تعلق یوں تو پیدا ہونے سے لے کر موت تک کا ہے، لیکن جس زندگی سے اسلام واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، عاقل اور بلوغ کی عمر 15 سال ہی سمجھ لیے مردوں کے لحاظ سے، 15 سال کی عمر سے ایک طرح سے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اور زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اور یہ قربانی کے مقاصد میں کہ میری زندگی محیا و مماتی، میرا جینا وہ مماتی اور میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں اول فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ شیطان جو بہکاتا ہے، اطاعت اور فرما برداری دوسرے کریں گے، پہلے دوسرے مسلمان بنیں گے، وہ دین کے سلسلے میں آگے بڑھیں گے، اس کے بعد میں کروں گا، ان کے پیچھے چلوں گا۔ لیکن اسلام نے جو کردار طرز عمل دیا قرآن کے حوالے سے، اور خاص طور سے قربانی کے دنوں کی مناسبت سے، عمل کے مناسبت سے، چاہے کوئی مسلم ہو یا نہ ہو، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اولین طور پر فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور پھر سورہ صافات میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی کا نقشہ کھینچا ہے، جو قربانیاں جانوروں کی صورت میں ہم انجام دیتے ہیں۔ حضرت فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13-14 سال کی عمر کو پہنچے، کچھ کرنے کی عمر کو پہنچے، اللہ تعالیٰ پہلے بھی امتحان لے سکتا تھا، لیکن یہ موقع کا امتحان، یہ ایک طرح سے کڑا امتحان ہوتا ہے، اور اللہ کو تو معلوم تھا کہ میرا بندہ ابراہیم اس میں پیچھے نہیں رہے گا، لیکن آپ کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئی ہے یا آتی ہیں، ان کے ایمان کے، ان کے جذبے کے جانچ پڑتال کے لیے نہیں، یہ تو عام ایمان والوں کی آزمائشوں کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کے ایمان کو جانچنا مقصود ہوتا ہے، جذبے کو جانچنا مقصود ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ موت تک جانتا ہے کہ اللہ کے کسی بھی حکم میں یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، لیکن آزمائشوں کے ذریعے سے، امتحان کے ذریعے سے ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے سے ان کے نام لیواؤں کے اندر، ان کے ماننے والوں کے اندر قربانی کے جذبات کو پیدا کرنا، قربانی کے جذبے کو پیدا کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام پر آنے والی آزمائشوں کا۔ تو 13-14 سال کی عمر میں ایک باپ کو اپنے بچے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، زیادہ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا حکم جب آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بیٹا بھی ویسے ہی جیسا باپ تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائیں کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، علامہ اقبال نے کہا۔ اور پھر ایک شعر میں حضرت اسماعیل کی اسی قربانی کے ذریعے سے سبق دیتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا کہ پسر خلیل کی سی خدا جو ذبح ہونے کی آرزو، کہ چھری رکے تو رکے مگر نہ سرکنے پائے تیرا گلا، اے میرے ابا کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والے میں سے پائیں گے۔
صبر کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ میں بار بار اپنے آپ کو صبر کے حوالے سے، دوست احباب کو صبر کے حوالے سے متوجہ کرتا ہوں۔ صبر کے دو معنی ہوتے ہیں اردو میں، ایک ہے ہمت اور دوسرے برداشت۔ تو مجھے آپ ہمت والا پائیں گے، پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہی مطلب تھا نا وہاں سیاق اور سباق کا۔ انتظار کا نام تو نہیں تھا وہاں صبر، کچھ نہیں کرنے کا نام تو نہیں تھا۔ بیٹا باپ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا یہ انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو صبر کا مفہوم خود بخود واضح ہوئے، ہمت والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں گا، اور جو تکلیف مجھے پہنچے گی اس ذبح کے عمل سے آپ مجھے برداشت کرنے والا پائیں گے۔ لیکن مقصود یہ نہیں تھا، مقصود انعام دینا تھا۔ یا ابراہیم قد ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنا وعدہ، اپنا خواب سچا کر دکھایا اور ہمیں احسان کرنے والوں کو یہی بدلہ دیتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے بدلے میں ایک ذبح عظیم عطا کیا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو چھوڑ دیا جانوروں کی صورت میں۔ لیکن جذبہ اس کے پیچھے یہی مقصود ہے۔ تو ایک تو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچا لیا، لیکن یہ قربانی کی یاد کو تحریک کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک طرح سے برپا کر دیا، بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ آزمائش کے ساتھ اللہ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے بڑا انعام دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے انعامات کی بارش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کہ جب واپس ہوئے میدان مینا سے تو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر، اسماعیل علیہ السلام بھی محفوظ اور زندہ، اور دوسرے بیٹے کی خوشخبری اور بشارت لے کر، اور صرف اسحاق علیہ السلام کی نہیں، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی پیدا ہوں گے۔ پوتے کی خوشخبری اور بشارت لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے اسی میدان مناسب مینا سے جہاں حاجی قربانیاں دیتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے چاہے ہندوستان ہو چاہے اور کوئی ملک ہو، قربانی کا مقصد اور قربانی کے جذبات وہی ہے۔ لیکن آج کے ان حالات میں امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے کہ کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ، اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ، حضرت حاجرہ کا جذبہ، اور آج ہم اس جذبے سے کیسے محروم ہیں۔ آج ہماری یہ دنیا میں اور بھارت میں جو بے بسی ہوئی ہے، اور خاص طور سے سیاست میں بے بسی ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہم نے اللہ کے حکموں کی بڑائی کو مسترد کر دیا، نظر انداز کر دیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خاصہ ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کے علاوہ ہم کسی اور کی بڑائی کو تسلیم نہ کرے، دوسروں کی تمام بڑائیوں کا ہم انکار کرے۔ لا الہ کا یہی مقصد ہے اور یہی مطلب ہے، اللہ کے علاوہ تمام بڑائیوں کا انکار۔ لیکن آج ہم اس سلسلے میں چند چیزوں پر، یہ رسم قربانی ظاہری شکل و صورت میں قربانی پر ہم بھروسہ کیے ہوئے تھے، وہ جذبات کو نظر انداز کر کے، قربانی کی تاریخ اور تحریک کو نظر انداز کر کے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ رسم قربانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے پھر وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو رسم قربانی پر بھی آج ایک طرح سے پابندی لگی ہوئی ہے، رسم نماز پر بھی، رسم اذان، حقیقی قربانی پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ حقیقی قربانی پر دنیا کی تاریخ میں کئی پابندی نہیں لگ سکتی، اور کوئی حقیقی قربانی پر پابندی لگانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے زمین کو پاک اور صاف کر دے گا۔ حقیقی قربانی، اللہ کے حقیقی بندگی پر پابندی لگانے والے دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوئے، نہ نمرود پیدا ہوا، نہ فرعون پیدا ہوا، نہ قوم عاد پیدا ہوئی۔ ہاں، رسمی قربانیوں پر انہوں نے پابندیاں لگائی ہے، جس کو آج ہم نے حقیقی سمجھ لیا۔ علامہ اقبال نے جواب شکوہ کے ذریعے سے سمجھایا ہے، رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی،
یوں کہہ سکتے کہ رہ گئی رسم قربانی، روح اسماعیلی اور روح ابراہیمی اس میں کہاں باقی ہے؟ تو یہ قربانیوں میں ہم روح اسماعیلی بھی پیدا کریں، روح ابراہیمی بھی پیدا کرے، تو یہ تو بہت چھوٹی حکومت ہے، یہ چھوٹے حکمراں ہیں، بڑے بڑے حکمرانوں کے بس میں نہیں ہے اس پر پابندی لگانا اور اس میں ان کو کامیابی حاصل ہو جائے۔ یہ اس لیے کامیابی ان کو مل رہی ہے کہ ہم رسمی قربانیوں پر صدیوں سے، ہم برسوں سے اکتفا کیے ہوئے، لیکن حقیقی قربانی دینے والے اگر ہوتے تو حقیقی قربانی دینے والے یہ باطل نظام کی بڑائی کو تسلیم کیسے کرتے؟ زیادہ سے زیادہ جو ہم کہہ سکتے تھے لکم دینکم ولی دین، دیر آیت درست آیت کے کم از کم اب یہ موقع پیش کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ابھی تک جمہوریت پر ناز مذہبی آزادی حاصل ہے ہم کو دستور کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، تو آپ یہ بھی ڈھکوسلا ہو گیا نا، تو جو اس وقت پیش کرنے کی ضرورت ہے اب کم از کم پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ کافرون کے پس منظر میں اور اس کے نزول کا زمانہ بھی یہی تھا کہ مشرکین مکہ نے آپ سے یہ درخواست ہے کہ کچھ آپ ہماری باتوں کو مان لیں، ہم بھی آپ کی کچھ باتوں کو مان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ کی تکرار کے ساتھ ان کے اس مطالبے کو ٹھکرا دیا اور آخر میں جو موقف پیش کیا وہی موقف ہونا چاہیے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارا دستور تم کو مبارک، رات دن قصیدے پڑھو، رات دن سجدہ کرو، رات دن تعریفیں کرو، لیکن ہمارا بھی ایک دستور ہے اور وہ ہے قرآنی دستور، اور دین کے معنی نظام زندگی، یہ طریقے زندگی ہے، ہم اس میں کوئی چیز اور قبول نہیں کریں گے، لیکن ہم نے اس کو محدود حیثیت سے قبول کیا ہے، مسجدوں کے حد تک قبول کیا ہے، اس لیے مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں، مدارس بھی محفوظ نہیں، ہم نے مسجدوں میں نماز پڑھنے کی آزادی ہے، مدارس میں پڑھانے کی آزادی ہے، تو وہ آزادی کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا نا ایک طرف سے، مسجدوں کی آزادی بھی آج چھینی ہوئی ہے نا، اور ابھی تک یہ کہ قربانیوں کے تعلق سے بھی یہی کہتے تھے، کچھ جانوروں پر پابندی لگی تو کہتے تھے کہ نہیں اس میں کیا آکشن تو ہے بکروں کی قربانی، بڑے بڑے شہروں کی خبریں پڑھ لیجئے، بکروں کی قربانی پر بھی نہیں ہے، اب آسان ہو گیا، باطل کی غلامی کے نقصانات کو، طاغوت کی غلامی کے نقصانات کو، جمہوریت کی غلامی کے نقصانات کو، خرابیوں کو سمجھانا آسان ہو گیا، کاش کہ امت مسلمہ سمجھنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قربانی کی جو حقیقی تاریخ ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے جڑی ہوئی ہے، ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جذبات ہمارے اندر بھی پیدا ہو، امت میں بھی یہ جذبات کچھ نہ کچھ منتقل ہو، تاکہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی ہمیں حاصل ہو اور آخرت میں بھی ہم اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔